دیکھیں 70-80 بلین ڈالر اور کہیں سے بھی ہم ارینج نہیں کر سکتے ہیں، بلیک مارکیٹ سے بھی نہیں کر سکتے۔ 1998 میں بھی میں دیکھ چکا ہوں، اور پاکستان نے کچھ 600 ملین ڈالر اس وقت اشد ضرورت تھی پاکستان کو، تو بلیک مارکیٹ سے اٹھایا تھا پاکستان نے، دبئی سے کچھ لوگوں نے ارینج کر کے دیا تھا جو سونے کا کاروبار کرتے ہیں۔ وہ جو ہے پاکستان کر چکا ہے، مگر وہ اتنا بڑی ریکوائرمنٹ پاکستان کی پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ بنیادی طور پہ پاکستان کو اپنے قرضہ جات سے ڈیفالٹ کرنا پڑے گا، یعنی کہ ان کی ادائیگی جو ہے وہ روکنی پڑے گی اور کہنا پڑے گا ہم نہیں کر سکتے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملہ اٹکا ہوا ہے نا، وہ بنیادی طور پہ آئی تھنک دو چیزوں پہ ہے، مگر جو ریل جو پرابلم ہے وہ کافی حد تک جو اصلاحات وہ چاہ رہے تھے پاکستان سے شروع کی، جو جس کو ہم کہتے ہیں نا فرسٹ آرڈر، مطلب جو انیشلی جو آپ کر سکتے ہیں چیزیں، باقی تو کافی پیچیدہ ہوتی ہیں، انسٹیٹیوشنل ریفارم ہو گیا، ایف پی آر کا ریفارم ایسیٹرا، اس میں تو ٹائم لگتا ہے۔ جو شروع کی جو چیزیں جیسے 170 ارب روپے کے نئے ٹیکسز کا ہدف دیا تھا انہوں نے، وہ کافی حد تک تو پاکستان نے پورا کر لیا ہے۔ جو میرے نزدیک جو معاملہ ریلی جو صحیح جگہ اٹکا ہوا ہے، وہ جو ان کو کمٹمنٹ نہیں مل رہی ہے سعودی عربیہ سے، یو اے ای سے یا چائنا سے، کہ جو آئی ایم ایف کے بعد ورلڈ بینک، اے ڈی بی، یہ ساری جو پیسہ آ جائے گا، اس کے بعد جو گیپ بچا ہے تقریباً 7 ارب ڈالر کا ہے۔ پاکستان کا تخمینہ 5 ارب ڈالر ہے، اور آئی ایم ایف کا جو تخمینہ ہے وہ 7 ارب ڈالر کا ہے۔ یہ 7 ارب ڈالر جو ہے پاکستان نے سعودی عربیہ سے، چین سے اور یو اے ای سے درخواست کی تھی، قطر وغیرہ سے، کہ آپ پورا کر دیں۔ اور میرا خیال ہے اس میں سے کچھ چند ممالک ایسے ہیں جنہوں نے فی الحال ابھی تک گریز کیا ہوا ہے، وہ کمٹمنٹ نہیں دی ہے پاکستان کو یا آئی ایم ایف کو، تو اس لیے یہ معاملہ اٹکا ہوا ہے۔ دوست ممالک ہیں، ان کی کیا سوچ ہے، اب وہ کیوں گریز کر رہے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ان کے خراب ہو گئے ہیں، مگر ہر ایک چیز کا صبر کا ایک ایک پیمانہ ہوتا ہے، وہ ان کا بھی لبریز ہو گیا، جیسے عوام کا بھی ہو گیا کافی حد تک، جس طریقے سے پاکستان کو مینیج کیا گیا ہے اتنے سالوں سے۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے آپ کے ناظرین کو کہ یہ 23 مرتبہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں، اور متعدد مرتبہ سعودی عربیہ نے اور چین نے ہماری مدد کی ہے۔ چائنا نے بلکہ ابھی رضا باقر صاحب کی شاید آپ نے ٹویٹ دیکھی ہو، کل ہی آئی تھی، اس میں انہوں نے ایک رپورٹ آئی ہے پچھلے ہفتے کہ چائنا نے جو اس کے ساتھ منسلک کنٹریز ہیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں، جیسے سی پیک ہے، ان کنٹریز کو کتنی مدد کی ہے گزشتہ 1-2 دہائیوں میں، اور سر فہرست پاکستان ہے۔ یعنی کہ چین نے متعدد مرتبہ پاکستان کے لونز کو رول اوور کیا ہے، نئی اسسٹنس پرووائڈ کی ہے، فریش لونز دیے ہیں اور پاکستان کو، مگر پاکستان جو ہے وہ اپنے معاملات ٹھیک کرنے میں اس سے نہیں کر سکا۔ اسی طریقے سے سعودی عربیہ نے 1970 سے پاکستان کی مدد کی ہے، خاص طور پہ 1998 کے بعد جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے، اس وقت کے بعد سعودی عربیہ سر فہرست تھا ہمیں سہارا دینے میں معاشی طور پہ۔ تو اب جو ہے obviously آپ خود اندازہ لگائیں، 1998 سے آج 25-27 سال ہو گئے، اور ابھی تک ہمارے معاملات درست نہیں ہیں، ہر دوسرے تیسرے سال سعودی عربیہ کے پاس جا کے۔ تو اب ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے ایک پروگرام ایسا کریں جو سنجیدہ ہو، جس میں جو اصلاحات جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے پاؤں پہ صحیح معنوں میں کھڑے ہو جائیں، اور نہ آئی ایم ایف کی طرف دوبارہ دیکھیں، نہ ہماری طرف دیکھیں، مگر خود کفیل ہو جائیں۔ سارا ہمارا جو وہ ہے انحصار پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی لانے کا، وہ آئی ایم ایف کے اوپر ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اور میں ایکسپلین کر دوں کہ کیوں کوئی اور آپشن نہیں ہے، کہ اگر اگلے 3-4 سال 5 سال کا اگر آپ موازنہ کریں تو نظر دوڑائیں کہ پاکستان کی ضروریات کیا ہے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے حوالے سے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان نے کوئی 70 سے 80 ارب ڈالر جو ہے اگلے 3-4 سالوں میں قرضہ جات واپس کرنے، 70 سے 80 ارب ڈالر۔ اس کے اوپر ہر سال اگر ہم
کم از کم بھی اپنا جو ہے مطلب معیشت کو بالکل روک کے رکھیں تو تقریباً ہمارا کوئی ہر سال 4 سے 5 ارب ڈالر کا اس کے اوپر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا، خسارہ ہوگا، بیرونی خسارہ. تو سب کچھ ملا کے پاکستان کی جو کل جو رقم ہے اس کا مجموعہ جو ہے اگلے 3 سال میں کوئی 80 سے 85 بلین ڈالرز، 85 ارب ڈالر تک ہمیں ضرورت ہے. اب دیکھیں آئی ایم ایف ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ صرف 2 بلین 3 بلین ڈالر کے لیے آپ ایسے کر رہے ہیں ویسے کریں، اب وہ بات نہیں ہے. آئی ایم ایف جب آتا ہے 3 بلین ڈالر اپنا دے گا، 2 بلین ڈالر دے گا، اس سے ورلڈ بینک کا تالا کھلے گا. ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا جو ہے اس سے جو فلو رکا ہوا ہے وہ آنا شروع ہوگا. یہ پاکستان کے سب سے بڑے جو ملٹی لیٹرل ڈونرز ہیں، یہ ان کا یہ وہاں سے پیسہ آنا شروع ہوگا. پھر اس کی وجہ سے جائکا اور پھر باقی اتنے دیگر ادارے ہیں جہاں سے بورو کرتے ہیں، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہو گیا، یہاں ان کا جو ہے تالا کھلے گا، یہاں سے پیسہ پاکستان کو میسر ہوگا. یہ سارا ان سب نے روکا ہوا ہے اپنا ہاتھ، انہوں نے انحصار کیا ہوا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے اوپر. پھر پاکستان کا ایکسیس ٹو بائیلیٹرل کریڈیٹرز، جیسے ہم نے بات کی دوست ممالک کی، سعودی عربیہ، چین، انہوں نے بھی پاکستان کو کہا ہے آئی ایم ایف پروگرام ہوگا تو ہم پیسے آپ کو دیں گے، تو یہ یہاں سے کھلے گا. اور پھر فائنلی پاکستان کا جو رسائی ہے، پاکستان کی جو ایکسیس ہے ٹو کمرشل مارکیٹس، وہ بھی دار و مدار جو ہے آئی ایم ایف پروگرام کے اوپر ہی ہے. تو یہ سمجھیں کہ پاکستان کی جتنی کل ریکوائرمنٹ ہے اگلے 3 سالوں کی، وہ آئی ایم ایف کے اس اگریمنٹ کے اوپر اور آئی ایم ایف کی یہ 1-2 بلین 3 بلین ڈالر کی جو ٹرانش ہے اس کے اوپر سارا جو ہے وہ پیرامڈ اس کے اوپر انحصار کرتا ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ نہ ہوا تو پھر پاکستان کے پاس ایک ہی چارہ ہے. دیکھیں 70-80 بلین ڈالر اور کہیں سے بھی ہم ارینج نہیں کر سکتے ہیں، بلیک مارکیٹ سے بھی نہیں کر سکتے. مطلب جو کچھ لوگوں نے آ کے کہا، جیسے ہمارے لوگ ہیں، یہ 1998 میں بھی میں دیکھ چکا ہوں، اور پاکستان نے کچھ 600 ملین ڈالر اس وقت اشد ضرورت تھی پاکستان کو، تو بلیک مارکیٹ سے اٹھایا تھا پاکستان نے. دبئی سے کچھ لوگوں نے ارینج کر کے دیا تھا جو سونے کا کاروبار کرتے ہیں. وہ جو ہے پاکستان کر چکا ہے، مگر وہ اتنا بڑی ریکوائرمنٹ پاکستان کی پوری نہیں ہو سکتی ہے. بنیادی طور پہ پاکستان کو اپنے قرضہ جات سے ڈیفالٹ کرنا پڑے گا، یعنی کہ ان کی ادائیگی جو ہے وہ روکنی پڑے گی اور کہنا پڑے گا ہم نہیں کر سکتے. اور اس کی وجہ سے پاکستان کا سارا جو پاکستان جو باہر سے درآمدات کرتا ہے، امپورٹ کرتا ہے، وہ سارا پاکستان کا رک جائے گا، کیونکہ پاکستان کی لیٹرز آف کریڈٹ بینکوں کے نہیں کھلیں گے. تو ہم نہ خام تیل منگوا سکیں گے، نہ ہم لائف سیونگ میڈیسن منگوا سکیں گے، جو بھی مطلب ضروریات ہے پاکستان کی. اور پاکستان کا آپ کو پتہ ہے امپورٹ کے اوپر بہت انحصار ہے. یہ ایسی اکانومی ہے جس کی امپورٹ انٹینسٹی بہت ہائی ہے. یہ پاکستان کی جو معیشت ہے یہ بالکل رک جائے گی، اور اس کی فیکٹریاں رک جائیں گی، بند ہو جائیں گی، ہمیشہ کے لیے بہت ساری فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، اور ایک پرماننٹ ان امپلائمنٹ کا پاکستان میں ایک سین ہوگا. سوشل انریسٹ کا چانسز بہت ہائی ہے. انفلیشن اتنی ہائی ہوگی بیکاز آبویسلی جو اشیاء جو ضرورت کی اشیاء ہیں وہ امپورٹ نہیں ہوں گی تو اویلیبل نہیں ہوں گی تو ان کی قیمتیں آسمانوں جو ابھی چڑھی ہیں آسمانوں کے اوپر، تو یہ 7 آسمانوں کے اوپر چڑھ جائیں گی. تو یہ بہت ہی گمبھیر حالات ہوں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگریمنٹ ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. میرا خیال ہے پولیٹیکل انوائرمنٹ کے اوپر تو 2 سٹیپ پروسیس ہے. ایک تو جب سوشل انریسٹ بڑھ جائے گا تو یہ سارا جو سیاسی نظام ہے یہ اس کی بنیادیں ہلنا شروع ہو جائیں گی. شروع میں جو اثرات وہ ہیں، وہ جو آبویسلی حکومت جو موجودہ حکومت ہے وہ جو فگ لیف پیش کر رہی ہے سپریم کورٹ میں بھی کہ ہمارے پاس 20 ارب روپے نہیں ہیں کہ ہم کے پی کے اور پنجاب کے الیکشن کروا سکیں. تو وہ تو مزاحیہ خیز بات ہے، بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ اتنی مطلب سنجیدہ لوگ آ کے سپریم کورٹ میں آ کے یہ میں تو کہوں گا بیوقوفانہ ایک باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ جو حکومت نے 90 ارب روپے پچھلے 5-6 مہینے میں ایم این ایز کو بانٹا ہے الیکشن جیتنے کے لیے، اپنے ایم این ایز کو 90 ارب روپے،
جنہوں نے اخراجات کیے 40 سے 50 ارب روپے ان کو باہر، ان کو 40 50 60 لوگوں کو 70 لوگوں کو باہر کی سیر کرنے کے لیے تاکہ یہ خوش رہیں اور یہ کولیشن کے ساتھ ہی جڑے رہیں پی ڈی ایم میں. تو اگر وہ اخراجات ہو سکتے ہیں تو 20 ارب روپے نکالنا تو میرا خیال ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو اس کا اثرات یہ میرا خیال ہوں گے کہ پاکستان کی ایک سچویشن ایسی پیدا ہو سکتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اور سپریم کورٹ کی رولنگ کے باوجود بھی جو بھی رولنگ آتی ہے کہ پاکستان اس سچویشن میں ہو، اتنا کیوس ہو جائے کہ پاکستان کے پاس آئینی راستے جو ہیں وہ بند ہو جائیں الیکشن کرانے کے، اور غیر آئینی جو ہے اس کی جو قوتیں ہیں وہ سامنے آ جائیں جو ابھی پیچھے ہیں. اس کا جو مجھے سب سے جو اس کا غمبیر آؤٹ کم نظر آتا ہے وہ پوٹینشلی، یا سب سے جو بڑا تھریٹ ہے یا رسک ہے وہ یہ ہے کہ جو غیر آئینی قوتیں ہیں ان کو شاید ان کا ہینڈ فورس ہو جائے اور ان کو پاکستان کی جو ہے رین سنبھالنے پڑے. یہ ایک طبقہ ہے یا ایک سوچ ہے پاکستان میں کافی عرصے سے ہے کہ ہم آئی ایم ایف کی طرف جاتے ہیں ایک عالمی سازش کی وجہ سے. یہ مطلب اس کو تھوڑا سا کریکٹ کر لیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہم اس سے بہت آسان ہے طریقہ بچنا کہ ہم آئی ایم ایف کوئی بھی شرط نہ مانیں اور آئی ایم ایف کو خداحافظ بول دیں. اس کا مطلب امپلیکیشنز اس کی ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات ہے یہ عالمی سازش ہو یا نہ ہو، ہم خود ہی ملوث ہیں کہ ہم اس نہج پہ پہنچتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ضرورت پڑتی ہے 23 مرتبہ ہماری زندگی میں. تو پہلے اپنا محاسبہ میں کرنا چاہیے، اور اپنا جو اس میں کردار ہے ہمارا اور جو اپنا رسپانسبلٹی ہے اس کو پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے اور ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہم بھی ان حکومتوں کا حصہ تھا جو آئی ایم ایف سے جان نہیں چھوڑا سکا، اور اب ہم کہتے ہیں آسانی سے کہ آئی ایم ایف سے جان چھوڑا لیں. دوسری اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ اس کا ساتھ جو جڑی ہوئی بات ہے، کافی سال پہلے مرحوم جنرل حمید گل صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ پاکستان کے جو قرضہ جات ہیں وہ او ڈی ایس لونز ہیں. یہ ایک اصطلاح ہے جو لیفٹ لٹریچر میں کافی پائی جاتی ہے پوری دنیا میں، جو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ادارے ہیں یہ جان بوجھ کے مقروض کرتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو تاکہ وہ ان کے قابو میں رہیں. کچھ حد تک یہ بات درست بھی ہے، مگر ہم یہ بھی سوچ لیں کہ یہ جو قرضہ جات ہیں یہ او ڈی ایس نہیں ہے، یہ او ڈی ایس ہم نے بنائے ہیں کیونکہ ہم نے ان کا غلط استعمال کیا. یہ قرضہ جات سے جو ہمیں ورلڈ بینک اور اے ڈی بی سے ملے اور باقی ممالک سے ملے، باقی ممالک سے بھی ملے اور باقی اداروں سے بھی ملے، اس سے ہم نے تربیلا ڈیم بھی بنائی ہے، اس سے ہم نے منگلا ڈیم بھی بنائی ہے 1960s میں. اس میں پاکستان کا پورا کنال کا سسٹم بنایا اریگیشن کا. اس نے انہی قرضہ جات سے، ورلڈ بینک کے قرضہ جات سے خاص طور پہ پورا پاکستان کا ریلوے کا نظام کھڑا کیا ہم نے، اور پورا پاکستان کا روڈ اور ہائی وے نیٹ ورک کھڑا کیا. تو اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ او ڈی ایس لونز ہیں تو اپنی تاریخ پہ ذرا جائزہ لے لیں کہ جب ہم ٹھیک تھے یہ لونز بھی ٹھیک استعمال ہو رہے تھے، اور جب ہم میں خرابی آئی تو یہ لونز میں قرضہ جات میں بھی خرابی آئی. تو میرا خیال ہے کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم نہ پہ واپس کریں ان کو، اور ہم خود ٹھیک ہوں تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ، please subscribe to our YouTube channel.